السلام علیکم، اسٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ کے ساتھ میں ہوں عائشہ بخش۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے مذموم عزائم کے پیش نظر پاک فوج کسی بھی ممکنہ جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ جنگی مشقیں زور و شور سے جاری ہیں، جن میں جدید ہتھیاروں کا عملی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ 29 اپریل کو پاک فوج نے بھارتی فوج کے 2 کوڈ کاپٹرز مار گرائے، جو بھارت کو عملی جواب تھا، جبکہ امریکہ نے دونوں ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی کم کریں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے وزیر اعظم شہباز شریف اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے رابطے کیے ہیں اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ادھر پہلگام حملے کے فالس فلیگ آپریشن ہونے کے شواہد بھی منظر عام پر آئے ہیں۔ را کی منصوبہ بندی سے متعلق ایک خفیہ دستاویز سوشل میڈیا ایپ ٹیلی گرام کے ذریعے لیک ہوئی ہے، جس میں حملے کے بعد پاکستان پر الزام 36 گھنٹے بعد ڈالنے کی ہدایت تھی، لیکن میڈیا نے فوراً الزام لگا کر منصوبہ خراب کر دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ را کے اندر بھی ہندوتوا مخالف سوچ موجود ہے۔ بھارتی حکومت اب اس لیک کی تحقیقات کر رہی ہے۔ گزشتہ روز پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کیا کہ فوج ہر طرح کی جوابی کارروائی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا۔ اگر بھارت نے جنگی راستہ اختیار کیا تو اس کے نتائج کا تعین پاکستان کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کے واقعات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے کہ پہلگام واقعہ، جس میں فوری الزامات اور مشتبہ سوشل میڈیا سرگرمیاں سامنے آئیں، جو جعفر ایکسپریس حملے میں بھی دیکھی گئی تھی۔ ترجمان پاک فوج نے مزید کہا کہ پہلگام حملے کی جگہ لائن آف کنٹرول سے 230 کلومیٹر دور ہے اور ایف آئی آر کا فوری اندراج کئی شکوک پیدا کرتا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی میں بھارتی مداخلت کے ثبوت موجود ہیں۔ اسی موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کا پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں، وہ کشیدگی نہیں بڑھانا چاہتے، لیکن اگر بھارت نے جارحیت کی تو پاکستان بھرپور جواب دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی ہتھیار آخری آپشن ہوں گے، لیکن خطے میں عدم استحکام کی ذمہ داری صرف بھارت پر ہوگی۔ پہلگام حملے کو 10واں دن ہونے کو ہے۔ اس دوران بھارتی میڈیا نے پاکستان مخالف جنگی ماحول کو اس نہج تک پہنچانے میں جو منفی کردار ادا کیا، اس کے بھرپور اثرات سامنے آنے لگے ہیں۔ حملے کے بعد آل پارٹیز کانفرنس میں بیٹھنے کی بجائے بہار میں ہندی کے ساتھ ساتھ انگریزی میں بڑکے مارنے والے مودی کے لیے یہ صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب بھارت کی اپوزیشن جماعتیں مودی پر تانے کس رہی ہیں کہ 56 انچ کی چھاتی والا مودی پاکستان کے خلاف کوئی اقدام کیوں نہیں کر پا رہا۔ اسی طرح مودی کی ہندو انتہا پسند تنظیم RSS کے سربراہ موہن بھگوت سے ملاقات کو بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ RSS اس سال ستمبر میں اپنے وجود کے 100 سال پورے ہونے کا جشن منا رہی ہے۔ RSS کا پرچارک رہا مودی کیا اس تنظیم کی خواہش پر مزید کوئی بڑا ڈرامہ رچانا چاہ رہا ہے؟ 1999 کی کارگل جنگ ہو، 2008 کے ممبئی حملے یا پھر 2019 کا پلوامہ حملہ، حقائق بتاتے ہیں پی نے ان تمام واقعات کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ایسے میں کیا یہ سمجھنا مشکل ہے کہ مودی اب کی بار پہلگام حملے کا بھی سیاسی استعمال کرے گا؟ ایسے میں سوال یہی ہے کہ کیا مودی ہندتوا ایجنڈے اور سیاسی عزائم کے لیے اس خطے کو ایک مرتبہ پھر کسی جنگ میں دھکیلنے جا رہا ہے؟ اسی پر گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، شہزاد چودھری، رضا رومی اور حماد غزنوی صاحب۔ پروگرام کا آغاز کریں گے آپ سبھی کے لیے سوال۔ رات کی تاریکی میں چھپ کر حملہ کرنے کا عادی دشمن اب کی بار مذموم مقاصد کے لیے کیا ناپاک چال چل سکتا ہے؟ شہزاد چودھری صاحب، پہلگام واقعے کو 10 دن ہونے کو ہیں، بھارتی حکومت کے سامنے کوئی شواہد، کوئی منظرنامہ نہیں رکھ سکی کہ کیا ہوا کیا نہیں۔ تضادات موجود ہیں واقعے کے حقائق جو سامنے رکھے گئے سے لے کر FIR کے اندراج تک میں جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے، وہاں سے آپ کے خیال میں مودی حکومت کہاں تک جا سکتی ہے، کیا کرنا چاہے گی، کن مقاصد کے ساتھ موجود ہے؟ دیکھیے، اس وقت تو میرا خیال ہے نریندر مودی جو ہے وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے، کیونکہ جو پہلگام کا جس طریقے سے پروگرام بنایا تھا، جو پلان بنایا تھا، اس طریقے سے پہلگام نے کام نہیں کیا۔ دنیا اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان نے اپنا کیس بہت جسے کہتے ہیں کنونسنگ طریقے سے دنیا کے آگے رکھا ہے، چاہے وہ پچھلے 7 دن کے اندر جو پاکستان کا رویہ تھا، جو پاکستان کا جوابات تھے، جس طریقے سے پاکستان نے اپنا ریزالو شو کیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام دلیلیں جو کہ یہ واضح اور ظاہر کرتی تھی کہ پاکستان کا اس سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حد تک ایک شفاف اور نیوٹرل قسم کی جو تحقیقات ہے اس کا ہم نے دوسرے تیسرے دن اظہار کر دیا۔ تو میرا خیال ہے یہ تو بہت پازیٹیو چیزیں تھیں جو کہ، اور اس وقت اسی نے اس کو بیک فٹ پہ ڈال دیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ نفسیاتی طور پر پاکستان کو زیر کر لے گا،
پاکستان اس وقت تفرقے کی بنیاد پہ اس وقت تفرقہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں، اور شاید ایسے وقت میں جب معاشی مشکلات بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ، تو شاید یہ وقت ہے جس کے اوپر کہ وہ کچھ ایسی حرکت کر کے اپنے فائدے تو علیحدہ سیاسی طور پر ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی پاکستان کو بھی نفسیاتی طور پر زیر کر دے گا۔ لیکن جس قسم کا پاکستانی قوم کا جذبہ اور ریزالو ہماری آرم فورسز کا آیا، میرے خیال میں وہ ایک اور بڑی غلطی اس نے کی جو انڈس واٹر ٹریٹی کا غلطی اس نے اس کا ذکر کیا اور اس کو ہیلڈ ان ابینس کر دیا، معطل کر دیا، کیونکہ اس کے جواب میں جو سملا ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر پھر پاکستان نے ظاہر کر دیا کہ ہم اس کا جواب پھر اس طریقے سے دیں گے، اور وہ جانے سے پھر بھارت بہت زیادہ اسٹریٹجیکلی لوز کر جاتا ہے اپنی حیثیت جو کہ اس نے اس خطے میں بلکہ اپنے پاکستان کے وزوی اپنے آپ کو اسٹیبلش کر کے رکھی ہوئی تھی سملا کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں ہو گئیں، باقی ریٹرک کا قیدی بن چکا ہے، اس کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ میں جنگ نہ کروں، کیونکہ اس کو اب نظر آتا ہے کہ اس کا سارا ملبہ اس کے اوپر گرے گا، اس کی سیاست پہ گرے گا۔ وہ جب کہتا ہے کہ میں اپنے کمانڈروں کو آپریشنل فریڈم دے رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چاہو، جس طرح کا چاہو، جہاں مناسب سمجھو، جتنا مناسب سمجھو۔ اس کا مطلب میں نہیں کروں گا، میں ایز اے پرائم منسٹر لیڈ نہیں کر رہا، میں ہم قوم نہیں لڑ رہی، اب تمہارا کام ہے آپریشنل کمانڈر کے طور پہ، تم کسی ایک سیکٹر پہ کرنا چاہتے ہو، چھوٹی جگہ پہ کرنا چاہتے ہو، ایک حملہ کرنا چاہتے ہو، کرنا بھی چاہتے ہو یا نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس نے سارے کا سارا ملبہ اس طرف کو اس کو کر دیا۔ تو یہ اس کی حقیقت ہے۔ وہ کر کیا سکتا ہے؟ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کی شکل میں جو کر رہا ہے اس کے اندر تھوڑی اور تیزی کر سکتا ہے۔ جعفر ایکسپریس کا ہمارے سامنے معاملہ ہے، ایل او سی کے اوپر جو فائرنگ چل رہی ہے وہ اس قسم کا کام کر سکتا ہے۔ سرجیکل اسٹرائک 2016 والی جو اس نے کی تھی اس قسم کی کوئی چیز کر سکتا ہے، جس کا نہ ہونے کا نہ ایک شائبہ ایسا تھا کہ کچھ ہوا اور کچھ نہیں بھی ہوا۔ بالا کوٹ والا معاملہ کر لے جس کے اوپر کوا مارنا ہے، وہ بھی ایک چیز کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ اگر کرے گا، اس سے اگر زیادہ کوئی چیز کرے گا، یا ایک جنگ کی طرف 65 اور 71 کی جنگ کی طرف جانے کا، جس کا میں سمجھتا ہوں بالکل ہی چانس نہیں، بالکل ہی پاسبلٹی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس سے بڑی چیز کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر ایک ایسی سلپری سلوپ، ایسا ایسکلیشن لیڈر جس کے اوپر پھر معاملات کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ پاکستان کا جواب اس میں کوئی شک نہیں ایسا ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم کوئی جنگجو قوم ہے، کیونکہ پاکستان چھوٹا ملک ہونے کے ناطے اتنے بڑے ملک جب حملہ اس کے اوپر کسی قسم کا کرتا ہے تو ہمارے پاس پھر ایک ہی رستہ رہ جاتا ہے، ہم اس کو یہ باور کرا دیں کہ نہ ہم خود جئیں گے نہ تمہیں جینے دیں گے۔ تو وہ ایک بڑا واضح پیغام ہے جو پاکستانی قوم اس وقت تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم نے ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ مل کے چلا جائے اور اس کے ساتھ معاملات کو بہتر کیا جائے، لیکن اگر پڑوسی کا 56 انچ کی چھاتی کسی طریقے سے کم ہونے میں نہیں آ رہی تو پھر اس کا علاج بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں وہ کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہ وہ چند چیزیں ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ، اور اس وقت وہاں پہ رسک اسیسمنٹ ہو رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنا بڑا پنگا لے سکتے ہیں کہ اس کا پھر کتنا نقصان ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ شہزاد صاحب ایک چھوٹی سی بات، ابھی آپ کی بات سے اپنے رسک اسیسمنٹ کی جب بات کر رہے ہیں اور اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیانیے کا قیدی ہے مگر اس نے آپریشنل کمانڈ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا اپنے ہاتھ سے، کہ اب آپ دیکھیں کہاں تک، کیا کہا جا سکتا ہے کہ مودی بیک آؤٹ کر رہے ہیں اپنے اس بیانیے سے، یا یہ ممکن نہیں ہے واپسی، یہ جو آپ نے چھوٹی موٹے کہا کہ اسی طرح کا کوئی واقعہ کر کے یا پیچھے ہٹ پائے گا؟ میرا خیال ہے کہ بے شک اس وقت وہ اس میں سے نکلنا چاہ رہا ہے اور نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ سیاسی نقصان میرے خیال میں بہت بڑی غلطی اس نے کر دی انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر، سیاسی نقصان اٹھائے گا اس کی وجہ سے، کیونکہ اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ نظر آ رہا ہے کہ اس کے جو آنے والے الیکشن ہیں بہار کے اندر اس کو بہت مشکل ہے، وہ ایک اور پارٹنر کے ساتھ مل کے وہاں پہ الیکشن لڑنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کا بھی جو سٹاک ہے بہت لو ہو چکا ہوا ہے نتیش کمار کا۔ میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں مل کے اس کے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ اب ہم، انلیس وہ کوئی بے وقوفی جنونیت کرتا ہے جس کا کہ جواب پاکستان کو دینا پڑے گا، لیکن وہ آہستہ آہستہ اب ریسیڈنگ، یعنی کم، اس کی حیثیت اب کم سے کم تر ہوتی جائے گی۔ بہت بڑی غلطی کر گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، گراؤنڈ ریڈنگ کرنا شروع شاید کر دی گئی ہے۔ زیغم صاحب، پہلگام حملے کے بعد ایک جنگی جنون اور اس کے اثرات ہمیں اس طرف سے نظر آ رہے ہیں۔ ماضی کے نظیر ہیں کہ وزیر اعظم اختیارات وہاں پر اپنے پاس رکھتے رہے ہیں، یہ جو مودی نے اختیار دے دیا بھارتی فوج کو، جو ابھی شہزاد صاحب نے بات کی، کیا نریندر مودی عملیت پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ ایک طرح سے کہا جائے کہ فیصلے کی اونرشپ نہیں لینا چاہ رہے کہ دیکھیں جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں، یا سمجھ رہے ہیں کہ کاروائی ہو ہی نہیں سکتی ایک حد سے آگے، یعنی کہ گراؤنڈ ان کو الاؤ نہیں کر رہا ہے، پاکستان کی طرف سے جواب کو وہ سنبھال نہیں پائیں گے؟ عائشہ، اس پر اگلے سیگمنٹ میں بھی ہم نے بات کرنی ہے، لیکن یہ بہت واضح ہے کہ مودی صاحب نے جب فوج کو کہہ دیا کہ اب تم جانو اور خود کرو فیصلہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فوج جنگ کا فیصلہ نہیں کرتی، فوج جو ہوتی ہے از خود بارڈرز پر جو ٹیکٹیکل ڈیسیژنز ہیں وہ لیتی ہے، تھوڑا آگے ہونے کا، تھوڑا پیچھے ہونے کا، کچھ ادھر بمباری کرنے کا، ادھر سے باہر نکلنے کا، ادھر گھسنے کا۔
اور بھارت جیسے ملک میں جو بھی اعلیٰ قسم کے فیصلے ہوتے ہیں جنگی، وہ پولیٹیکل لیڈرشپ لیتی ہے. تو جو انہوں نے اپنے آپ کو جس باکس میں پھنسا لیا تھا، جس کو کہتے ہیں کمٹمنٹ ٹریپ، کہ انہوں نے ایک کمٹمنٹ کر لی تھی عوام کے سامنے کہ میں پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو اس سے نکلنے میں ان کو بہت مشکل پیش آ رہی تھی. اور اب آہستہ آہستہ وہ پیچھے کو ہٹ رہے ہیں. اور جو فوج کو انہوں نے کہا وہ اسی بات ہی کا ثبوت تھا. اب وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دشمن کی صرف 56 انچ کی چھاتی ہے. ایک اور مصیبت یہ ہے کہ جو دشمن ہے وہ نودولتیہ ہے، اور اس کی جیب میں والیٹ ہے، اور والیٹ میں بہت سے نئے نئے نوٹ ہیں. اور جو نودولتیہ دشمن ہوتا ہے وہ بڑا خانہ خراب ہوتا ہے. کبھی وہ پیسے پکڑ کے کسی بدماش کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی دکاندار کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی تھانے دار کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی منہ میں پان ڈال کے وہ گلی میں گھومتا پھرتا ہے، اول فول بکتا ہے. تو ہمیں اس وقت کس طرح کے دشمن کا سامنا ہے. اب وہ کیا کرے گا، اس کا مینیو بہت کلیئر ہے اور کئی سال سے کلیئر ہے اور انفولڈ ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف. اور ابھی بھی جو کچھ ہوا ہے، اس نے جو اس کے لارجر آبجیکٹیوز ہیں ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. اب وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی جو اس کی کوشش رہی ہے کئی سال سے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ مکمل ناکام رہا ہے، وہ ہے پاکستان کی ڈپلومیٹک اور جیو پولیٹیکل آئسولیشن. پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کرنا، سیاسی طور پر تنہا کرنا دنیا میں. اور اس کا ایک معاشی آسپیکٹ بھی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے گلوبل فورمز میں ہمیں کامیابی بھی ہوئی ہے، لیکن بہت سے گلوبل فورمز تھے جہاں پہ ہمارے دوستوں نے ہماری مدد نہیں کی، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ بھارت نے اپنی معیشت کو اپنی ڈپلومیسی کے ساتھ جوڑا اور ہمارے دوستوں کو بھی ہم سے الگ کیا. اور جو بین الاقوامی فورمز ہیں وہاں پہ بھی اپنے ویٹ کو یوز کیا ہمیں آئسولیٹ کرنے کے لیے. اگرچہ وہ مکمل کامیاب نہیں ہوا، اس میں پاکستان کی بھی کامیابیاں ہیں، لیکن یہ وہ چیلنج ہے جو ہمیں آگے درپیش ہے، یہ وہ کام ہے جو وہ آگے کرتا رہے گا. اب دیکھیے واٹر وارفیئر کی جو بات ہے کہ کیسے اس نے فوراً سے انڈس ٹریٹی سے وہ پیچھے ہٹا ہے. اب ظاہر اس میں دونوں طرح کی تشریح موجود ہے. خود بھارت میں بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ علامتی حیثیت رکھتا ہے. جی بالکل. لیکن میرا خیال میں ہمیں صرف اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اس کو بہت سیریس لینا چاہیے، کیونکہ فوری طور پہ جو وہ کر سکتا ہے کہ جو 5 رن آف دا ریور پروجیکٹس ہیں جو پہلے ہی وہ انڈر کنسٹرکشن ہیں، جن میں بہت سے تنازعات کا شکار ہیں، ہم ان کو عالمی فورم میں لے کر جا چکے ہیں اور ان پر کام رکا ہوا ہے، اس کو وہ شروع کر سکتا ہے. اس سے وہ پانی ڈائیورٹ نہیں کرے گا، لیکن پانی پر اس کا کنٹرول بڑھ سکتا ہے. اور ہمیں لانگ ٹرم میں بھی اس چیز کا مقابلہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہوگا. معاشی دباؤ ہم پر وہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، FATF کا میں نے کہا، باقی فورمز کو بھی استعمال کرے گا. اب جو سائبر اور ڈس انفارمیشن کیمپین ہے، اس کی ڈس انفارمیشن کیمپین کی کیپیسٹی دیکھیے کہ کچھ سال پہلے کس طریقے سے کتنی بڑی ایک سازش بے نقاب ہوئی تھی کہ بین الاقوامی میڈیا پر کس طرح بھارت ڈس انفارمیشن کے لیے اثر انداز ہو رہا تھا. اور آخری بات یہ ہے کہ جو ملٹری پوسچرنگ وہ کرے گا اور جو کوورٹ آپریشن کرے گا، جو کر بھی رہا ہے، جس طریقے سے وہ ٹیررزم کو یوز کر رہا ہے، جس طریقے سے سیپریٹزم کو یوز کر رہا ہے، انسرجنسی کو یوز کر رہا ہے، افغانستان اور ایران کو استعمال ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب، اور گزشتہ روز بڑی وضاحت سے حکومت پاکستان کی جانب سے DGISPR کی جانب سے بھارت کے اس کردار کو واضح کیا گیا اور سامنے رکھا گیا. رضا رومی صاحب، ایک اور زاویہ دیکھتے ہیں. یہاں مودی کی آئیڈیالوجی کی بات کی جائے یا اس کی سیاسی طاقت کی پہلے بات کر لیتے ہیں. اسی کے اندر آئیڈیالوجی ہے کہ 2 بڑے ستون نظر آتے ہیں، ایک ہندوتوا کا اور ایک کارپوریٹ سیکٹر کا. پاکستان کے خلاف کچھ نہ کیا تو ہندوتوا کارڈ ہاتھ سے نکل جائے گا، جس بنیاد پر مودی صاحب ٹکے ہوئے ہیں پچھلے 10-12 سال سے. اور کارپوریٹ انڈیا کو اگر کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں ہندوتوا کو راضی کرنے کو، تو کارپوریٹ انڈیا کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا. اب ان 2 ستونوں میں سے مودی کے لیے زیادہ اہم کون سا ہوگا یا کیا اہم ہوگا؟ بہت اہم آپ نے بات کہی ہے عائشہ، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ تمام تر بڑکوں کے باوجود اور جو پچھلے 8 دن سے انڈین میڈیا نے پاکستان کو جو ہے صفائی ہستی سے مٹانے کی جو دعوے اور بھیانک پلانز شیئر کیے ہیں، ابھی تک ان کے اوپر کوئی جو ہے عمل نہیں، بلکہ یوں آپ کہیے کہ وہاں پہ ایک پالیسی پیرالیسس دکھائی دے رہا ہے. آپ 8 دن سے وہ اسی پر بحث کر رہے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، کس حد تک کریں، اور یہ کہ دنیا کو کیسے ہم باور کرائیں، پاکستان کو آئسولیٹ کیسے کریں. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس بار ان کو سب سے بڑی جو ناکامی انٹرنیشنل فرنٹ پہ بھی ہو رہی ہے. ڈومیسٹک میں آتا ہوں عائشہ اس کی طرف.
इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर आपने देखा कि कल अमरीकी जो सेक्रेटरी खारजा है उन्होंने कॉल की, चीन का बयान पहले ही आ गया है, सऊदी अरेबिया जो कि भारत का इत्तेहादी भी है उनका भी बड़ा वाज़ेह बयान आया है। कोई भी ऐसा फरीक नहीं है जो इस वक्त हिंदुस्तान का जो मौकफ है उसकी तायीद कर रहा है कि पाकिस्तान ने जो है ये दहशतगर्दी का वाकया सर अंजाम दिया है। पाकिस्तान ने उल्टा जो है एक बहुत ही अच्छे बच्चे की तरह वो कह रहे हैं जी एविडेंस लाएं, आप इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन कर लें, हम कंडेम भी करते हैं, आप जरा ठंडे होएं। और अभी तक जो जिम्मेदारी का मुजाहिरा पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, मैं तो खुद ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं, और आलमी मीडिया में भी आप देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, इकोनॉमिस्ट हो, दो बड़ी पब्लिकेशंस हैं, एक यूके की एक यूएस की, उन्होंने भी बड़े बरमला अंदाज में कहा है कि हिंदुस्तान के पास कोई एविडेंस नहीं। अब इस इंटरनेशनल तनाजुर में उनको थोड़ा सा बैक ट्रैक करना पड़ा है, क्योंकि जो इस जंग के असरात, जैसे आपने कहा कि कॉर्पोरेट इंडिया जो है, या जो नया नया अमीर जो अभी वो कह रहे थे ज़ैखम साहब के नए नए ताज़े नोट जो उछल रहे हैं उनके बटुओं में, उनके ऊपर जद आने का खतरा है। इस वजह से वहां भी बहुत ज्यादा एहतियात जो है वो उसी से काम लिया जा रहा है। लेकिन मोदी को हिंदुत्व लॉबी को खुश करने के लिए अब आइशा सिर्फ पाकिस्तान से जंग का जो है फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप ये मत भूलिए कि वहां पे करोड़ों मुसलमान बसते हैं। अभी आप देखिए कि कल का अखबार की मैं हेडलाइंस देख रहा था कि हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में मुसलमानों पर अटैक्स हो रहे हैं। मिसूरी में एक शौले बेचने वाले जो है कश्मीरी, उनको मारा पीटा, वो वापस चले गए, एक को लिंच कर दिया गया। मतलब ये सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं है या दिल्ली तक, ये साउथ में, वेस्ट में, हर जगह एक नफरत का जो माहौल है उसको हिंदुत्व खूब आग लगा रहा है। पूरी कम्युनल जो हार्मनी हो सकती है इंडिया में, तो इसलिए मेरे ख्याल से, लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि आयशा उनको ये इस चीज का क्लियर होगा, पाकिस्तान की जो क्लियर मौकफ गया है कि वो टोटल जो नेशनल पावर है उसका इस्तेमाल करेंगे। उसमें सारी बात है, न्यूक्लियर वेपन्स भी आते हैं, और हमने तो कोई ट्रीटी फर्स्ट ऑफ नो यूज तो साइन की नहीं हुई। ये हिंदुस्तान जानता है कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की टेरिटरी में आता है या उस हद तक जंग को खींचता है, तो फिर पाकिस्तान अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकता है। मैं जाती तौर पर इसके खिलाफ हूं। मैं ये बात पाकिस्तान भी कह रहा है वो कहीं खुद से पहल नहीं करेगा जब तक के सामने से उसके ऊपर हमला नहीं किया जाता है, या सामने से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं थी जहां उसकी सरहदों के अंदर आया जाएगा। हमाद गजनवी साहब, दाखिली तौर पर बात की जाए, वहां की डोवल डॉक्ट्राइन की अगर बात की जाए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम का बड़ा जिम्मेदार है भारत इस पूरे मामले को, और वो सामने से सीना ठोक के कबूल भी करते हैं। अगर हम हालिया 10-12 साल में देखें, भारत की अपनी फॉल्ट लाइन्स हैं, वहाँ 20 करोड़ मुसलमान हैं, सिख खफा बैठे हैं। अपनी नस्ल कुशी के मामले को लेकर बात की जाए या उनके मुकद्दस मकामात की बात की जाए, 6 रियासतों में नक्सलबाड़ी के मामला चल रहे हैं, शिमाल मशरक़ी तहरीकें 80 करोड़ अफराद खुराक लेने के करीब के काबिल नहीं है। ये उनकी अपनी फॉल्ट लाइन्स हैं। इन सब फॉल्ट लाइन्स के होते हुए क्या वो इस काबिल है कि पाकिस्तान के सामने आके खड़ा हो जाए? ये आपने दुरुस्त कहा कि जो भी पॉलिसी बन रही है हिंदुस्तान में, इस पर जो कुछ हो रहा है, जो पाकिस्तान की तरफ उनका रवैया है, उसकी बुनियादी वजह वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स है। वो दाखिली सियासत के शाखसाने हैं। जो कुछ भी हो रहा है, पहले भी ऐसा होता रहा है, जो आप लोगों ने गिनवाया भी, कि उड़ी हो या पुलवामा हो, ये एक ही तरह से उसको ट्रीट करते हैं वो, और एक ही तरह फिर अपनी आवाम को खुश करने के लिए ख़ास रवैया अपनाते हैं। चाहे उनका तैयारा गिर जाए यहाँ पर, चाहे उनका पायलट पकड़ा जाए, वो वहाँ पे उसको पोर्ट्रे इस तरह करते हैं जैसे हिंदुत्व जीत गया, भारत की फतह हो गई। तो वो इस वक्त भी कोई, जो हम बार बार जिक्र करते हैं कि वो शरारत कर सकते हैं, वो कोई ना कोई शरारत छेड़खानी के मूड में है, तो वो यही चीज़ हासिल करना चाहेंगे। और ऑब्वियसली सब जानते हैं कि जंग वगैरह का मामला इस तरह तो नहीं होता, 2 न्यूक्लियर रियासतों के दरमियान इस तरह जंगें नहीं हुआ करती। तो वो चाहते यही हैं कि कोई शरारत कर दें जिससे वो अपने मुल्क के आवाम को ये बावर कराने में कामयाब हो जाएं, कम से कम उन्हें एक बुनियाद कुछ फराम हो जाए, टूटी फूटी कुछ भी, जिससे वो ये उन्हें साबित कर दें कि देखिए भारत ने एक दफ़ा फिर ये पाकिस्तान को हमने कैसा जवाब दिया है, और दंदान शिकन और मुंह तोड़, वो सारे जो चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब इस चीज़ को अचीव करने के लिए इसमें ख़तरा क्या मौजूद है, जिसका दोस्त बार बार जिक्र भी करते हैं, कि एक दफ़ा जब ये मामला शरारत की जाती है तो ख़तरा ये होता है कि वो हाथ से बाहर ना निकल जाए। इसका बार बार लोग जिक्र कर रहे हैं, और ये बात दुरुस्त है। इसके बहुत से शवाहिद तारीख़ में मौजूद हैं कि आप जब इस खेल में लग जाते हैं कि ओहो हमारा तो तैयारा गिर गया, अब क्या होगा, तो हमें इसका कोई जवाब देना चाहिए, कोई हिसाब बराबर करना चाहिए, कम से कम ऐसा तो हो जाए कि हमें यहाँ पर शर्मिंदगी ना हो अपने आवाम के सामने। तो वो फिर उसके जवाब में जो
جو کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ٹریگر ہو جاتی ہیں حماد چیزیں. صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ 10 دن سے تو دنیا شواہد مانگ رہی ہے ان سے، اب کہاں جائیں گے اس کے بعد؟ جی آپ درست کہہ رہی ہیں، وہ تو ہو رہا ہے. یہ تو دوستوں نے بڑی وضاحت سے بتا دیا کہ ان کو سفارتی سطح پر پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کے ساتھ کسی ایک ملک نے بھی کھل کر اس طرح ساتھ نہیں دے رہے، اور بلکہ ملک ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں یار پروب کیوں نہیں کر لیتے جیسے چائنا نے کہا ہے. اور باقی ممالک بھی مسلسل اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ شواہد دیے بغیر آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ کیونکہ پاکستان نے یوں کیا تھا تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ تو یہ کوئی ان کا آرگومنٹ بائی نہیں کر رہی دنیا، اور وہ سفارتی محاذ پر ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور پاکستان اس وقت جو ہے، جیسے آج ہمارے ایمبیسڈر بھی جو ملے ہیں امریکہ میں جو ہیں، انہوں نے بھی باہر آ کر بھی یہ بات کی، اور مسلسل ہم یہ بات دوسری جگہوں سے بھی ہمارے کان میں پڑ رہی ہے کہ پاکستان کو ایز سچ کسی ملک نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ پاکستان اس ٹیررزم میں کچھ کرے، یا وہ سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی انٹرنیشنل پروو کر لیں. حتیٰ کہ یو این نے بھی آپ یہ آج کہا ہے کہ آپ اس کی کوئی تحقیقات وغیرہ اگر آپ کرنا چاہیں تو یو این کی خدمات حاصل ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس وقت اس پاگل پن اور دیوانگی جو ہندوستان کے وہاں پائی جا رہی ہے وہ ان کی داخلی سیاست کا نتیجہ ہے، اور بہرحال یہ ایک حد سے آگے تو نہیں جائے گی اور جانی بھی نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ ہم شرارت کا اندیشہ رکھتے ہیں اس لیے پاکستان اپنی مکمل تیاری کر چکا ہے، جس کے شواہد آپ کے سامنے موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، بریک لیتے ہیں تو بات کریں گے کہ جو بھارت کی داخلی سیاست اور اس کے لیے جو دیوانگی اس وقت ہمیں دکھائی دے رہی ہے، کیا بھارت اس پر قابو پا سکے گا؟ کیا جو بیرونی دباؤ موجود ہے وہ اس پر قابو پا سکے گا؟ اس بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. پاکستان بھارت کے حالات اور خطے کی کشیدہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے عالمی طاقتوں کی جانب سے بھی ایک دباؤ سامنے آ رہا ہے، جہاں دونوں ملکوں کو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحقیقات کی بات کی جا رہی ہے. امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان اور بھارت دونوں جانب رابطہ کیا اور خاص طور پہ اسکلیشن کو کم کرنے، معاملات اور تعلقات کو ری اسٹیبلش کرنے کی بات کی ہے، کمیونیکیشن کو، پیس اور سیکیورٹی کو مینٹین کرنے کی بات کی ہے. اسی پر گفتگو کریں گے. زیغم صاحب آپ کی جانب آؤں گی سب سے پہلے، مگر سوال سب کے لیے. امریکی وزیر خارجہ کا پاکستان اور بھارت سے رابطہ، دونوں فریقوں کے مل کر کام جاری رکھنے پر زور، صورتحال جس نہج تک آ پہنچی کہ عالمی طاقتوں کا دباؤ کام آئے گا. زیغم صاحب، عالمی طاقتوں کا دباؤ، بیک ڈور چینلز کیا انیشیٹ کریں گے، معاملات کو آگے بڑھیں گے؟ پہلگام کو لے کر کیا دونوں جانب سے تحقیقات کی جانب بڑھ پائیں گے یا صرف ڈی ایسکیلیٹ کر کے پھر سے بیٹھ جائیں گے؟ دیکھیے، ڈی ایسکیلیشن کا جو عمل ہے وہ امریکہ کی مداخلت سے پہلے شروع ہو گیا. کل شام تک مسئلہ کافی صاف ہونا شروع ہو گیا. امریکہ کے بھارت کے ایک بہت ٹاپ سیکیورٹی اینالسٹ ہیں پراوین سواہینی. پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا، پھر ان کا فورس میگزین ہے اس کا جو چینل ہے یوٹیوب کا، انہوں نے تھوڑی وضاحت کی اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور بڑے کانفیڈنس سے بتا رہا ہوں کہ نہ بھارت فضائیہ استعمال کرے گا، نہ نیوی استعمال کرے گا اور نہ جنگ ہوگی. انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ اگر فوری کارروائی ہوگی تو پاکستان سے اسی طرح کا جواب آئے گا، تو ہم وہ کام نہیں کر سکتے، بھارت نہیں کرے گا، بلکہ روک دیا گیا ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ باقاعدہ جنگ کی طرف ہم نہیں جا سکتے کیونکہ جو دونوں فوجیں ہیں وہ پیئر ایکولز ہیں، برابر کی ٹکر کی فوجیں ہیں، یہ انہوں نے کہا. اور آپ ذرا سوچئے کہ 10 گنا زیادہ بجٹ خرچ کر کے 7.5 کی جگہ ایک طرف 7.5 بلین ہے، دوسری طرف 75 بلین ہے، اس پر بھی آپ پیئر ایکول ہیں، تو ذرا سوچنا چاہیے آپ کر کیا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا لمبی جنگ جو ہے وہ وار آف اٹریشن ہوگی، بھارت افورڈ نہیں کر سکتا. اور اہم جو انہوں نے بات کی کہ اس میں جو چین کی مدد ہوگی، اور براہ راست مدد نہیں، انہوں نے کہا سائبر، سیٹلائٹ اور جو ہتھیاروں کے سپیئر پارٹ اور سپلائی چاہیے ہوگی. چین سامنے آئے بغیر، بڑی مٹیریل سپورٹ دیے بغیر جنگ کا پانسا پلٹ دے گا. اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو پراکسی وار ہو رہی ہے اس میں صرف پاکستان نشانہ نہیں ہے، بھارت چین کو بھی نشانہ بنا رہا ہے، تو وہ اس کھیل سے باہر نہیں ہے. اب امریکہ جو آیا ہے کل، اور وزیر خارجہ صاحب نے، مارکو روبیو نے پہلے بھارتی وزیر خارجہ کو کال کی، پھر پاکستانی وزیر اعظم کو. ذرا یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک ہفتے تک تو امریکہ خاموش تھا نا، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ خود ہی حل کر لیں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک ہفتے تک امریکہ نے بھارت کو ٹائم دیا کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، ہم اس میں آ ہی نہیں رہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ اپنی آپ جانیں، مسئلہ حل کریں. تو اس ایک جو پورا ہفتہ تھا وہ کچھ نہیں کر سکا. اور اس کے بعد جو انیشیٹ کیا، میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ بغیر
भारत को इन्वॉल्व किए, ये चीज़ इनिशिएट कर सकता है। ठीक हो गया। अब जो बातें आई हैं, मैं सिर्फ 1 मिनट मजीद लूँगा, सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा आपके सवाल के हवाले से। उन्होंने कहा पाकिस्तान कंडेम करे, जो रीड आउट आया है अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का, उन्होंने कहा कंडेम करे, पाकिस्तान ने पहले ही किया था, कंडेम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था, कर दिया। दहशत गर्दों को दोनों ने अकाउंटेबल बनाने पे इत्तफाक किया, पाकिस्तान पहले कह रहा है, तफ्तीश में तामुन कह रहा है, पाकिस्तान तो कह रहा है कि तफ्तीश करवा लो। ठीक। और आखिरी बात यह है कि डी एस्केलेट करो, देख ले, डी एस्केलेट करो और लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खोलो। लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खुल गई, पाकिस्तान ने एनएसए का भी अपॉइंटमेंट कर दी, बिल्कुल दुरुस्त हो तो गया, मामला पीछे की तरफ पीछे गया। शहजाद साहब, 1 हफ्ते का वक्त था, भारत को अंदाजा हो गया वो कुछ ना कर सके, और अभी जो रॉ की दस्तावेजात भी एक लीक हुई हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिससे दिखता है, क्या ये सबूत काफी है इसको फॉल्स फ्लैग साबित करने को, और क्या भारत के पास जो विंडो था वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गया, खुद भारत भी अब ऐसा कुछ नहीं चाह रहा? मेरा ख्याल है, देखिए, जो सबसे ज्यादा बड़ा सबूत होता है वो ये होता है कि दुनिया क्या कह रही है। दुनिया जब भारत की पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही और इस किस्म के इस तरह से पाकिस्तान को मलाइन नहीं कर रही जैसा भारत का ख्याल था या उम्मीद थी उसकी, तो इसका मतलब है कि दुनिया ने उसकी बात को रद्द कर दिया। सही। पाकिस्तान अपने मामले में कामयाब हो गया ये बताने में कि पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है, तो ये तो वाजे हो गई चीज। अच्छा, अब जहां तक इंटरनेशनल कुव्वतों का ताल्लुक, आपने कहा कुछ तो जैगम साहब ने आपको बताया, कुछ मैं एडिशनली ऐड कर देता हूँ। चीन का जिक्र हुआ। चीन कैसे दूर हो सकता है जबकि लद्दाख के अंदर, लद्दाख पे उसका क्लेम भी है और अक्साई चीन तो उसका ऑलरेडी उसके पास है और उसके ऊपर भारत का भी क्लेम है। गिलगित बल्तिस्तान को भी वो एक्सटेंडेडली हिस्सा समझता है अक्साई चीन का, गो कि वो पाकिस्तान के साथ उसका जो इस वक्त पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल है तो उसके अंदर ठीक है, सेटिस्फाइड है। लेकिन ये तमाम मामला इंटरिम है, यानी ये हकीकी तौर पर जो यूएनओ की रेजोल्यूशन है वो वाज़ेह तौर पे कहती है कि जब भी कश्मीर का मसला हल होगा इन तमाम मसलों को उस वक्त फाइनलिटी दी जाएगी। तो जहां अक्साई चीन और लद्दाख बीच में शामिल हों और साथ जुड़े हुए हों, गिलगित बल्तिस्तान के, आजाद कश्मीर के, एलओसी के, ये तमाम एरिया सब के सब इकट्ठे हों, तो एक जगह की तपिश कैसे दूसरी जगह नहीं जाएगी? ये हो ही नहीं सकता कि चीन इससे दूर रह सके। तो भारत को बहुत ही सोच समझ के अपना, तो मेरा ख्याल है हकीकी जो जमीनी हकायक हैं वो सबसे ज्यादा भारत के पांव इस वक्त पकड़ के और जकड़ के बैठे हैं कि ये आप किस तरफ चल पड़े, ये आपके तो शायद बस की बात ही नहीं रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया भी यही कह रही है, भारत खुद भी उसी नतीजे पे पहुंच गया और जमीनी हकायक भी उस तरफ लेके जा रहे हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि वो जिस किस्म का काम करना चाहता था उससे वो स्पेस और वो फ्रीडम नहीं मिल रहा। ठीक हो गया जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। रजा रूमी साहब, भारतीय कोशिशों के बावजूद कोई भी मुल्क अब तक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला, बल्कि यही कहा है कि तहकीकात करें और इस टेंशन को कम किया जाए, इसे पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी मान लिया जाए, और यह भी कि क्या दुनिया समझ गई कि कश्मीर को लेकर भारत के अपने हाथ पर खून है? दोनों ही चीजें अहम है आयशा, मगर एक जो हालिया सालों में हिंदुस्तान की जारहाना एक पॉलिसी रही है कि जिनको वो रियासत मुखालिफ समझते हैं अपने ही शहरियों को, या जो पैदाइश जिनकी वहाँ हुई वो वहाँ पर उन्होंने मरवाया है। कनाडा में आपको पता है कि ये कत्ल हुआ, अमेरिका के अंदर ये एक हमला हुआ। अब देखिए, ये मगरबी ममालिक भी दोहरे मयार के हामिल हैं, और दुनिया में कहीं आग लगे, लाखों हजारों लोग मरें, तो उनको ज्यादा फिक्र लाहक नहीं होती। लेकिन उनकी अपनी सरजमीन पे अगर इस तरह का कोई और मुल्क आकर ये हमले वगैरह या इस तरह की चीजों में मुलव्विस हो या इल्जाम भी हो, तो वो उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। इस वजह से ये जो ओवर रीच जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, ये मोदी हुकूमत की ओवर रीच उनको महंगी पड़ी है। मगरिब अभी तैयार नहीं है कि वो ये नहीं कहते कि आप तो बिल्कुल मासूम और दूध में धुले हैं और पाकिस्तानी सारी दहशतगर्दी का स्पॉन्सर है। उनको भी समझ आ गई है कि यहाँ पे वाकया कुछ और है। एक तो ये हुई बात। दूसरी बात ये हुई है कि पाकिस्तान के जो इत्तेहादी हैं, जिनमें के यूएई और सऊदी अरेबिया, वो हिंदुस्तान के नए माशी पार्टनर्स हैं आलमी लेवल के ऊपर, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के अंदर जंग वंग ना हो। देखिए, उन्होंने अपने वहां पे पैसे लगाए हैं। सऊदी अरेबिया ने $100 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया। यूएई जो है वो भी अपने पैसे लगा रहा है। जो सरमायादार कारोबारी आदमी अपने पैसे के लिए लगाता है तो वहां पे वो दंगा फसाद नहीं चाहता। वो कहता अच्छे बच्चे बन के चुप करके बैठो, और अगर कोई मसला है तो जाके बातचीत करो, तहकीकात करवाओ,
ये जंगो जदल वाला काम ना करो, नहीं तो हमारे पैसे तो डूब जाएंगे। तो दूसरा ये फैक्टर है। तीसरा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, जब वो आ रहे थे इक़्तिदार में, तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी खूब ऐसा तमाशा लगा कि जी तो ट्रंप आकर ऐसी की तैसी कर देगा हुकूमत पाकिस्तान की और मौजूदा हुक्मरानों की, और इंटरनेशनल लेवल पे भी बड़े खदशात हुए। ट्रंप की पॉलिसी पाकिस्तान के बारे में बहुत क्लियर है। उन्होंने आते ही पाकिस्तान ने जो काम किया, अफगानिस्तान से उस बंदे को पकड़ के उनके हवाले किया, तो उससे ट्रंप को ये समझ आ गई है कि मुझे इनसे बिगाड़नी नहीं चाहिए, ना हिंदुस्तान के कहने पे और ना यहाँ जो लॉबीज फिर रहे हैं अमेरिका में जगह जगह ट्रंप को अपनी तरफ कायल और माइल करने के लिए। तो ट्रंप साहब भी जो है वो उन्होंने अपना कल जो मार्को रूबियो ने कॉल की है, वो उसका अमन का प्रोग्राम है। 6 नुकात हैं जिसमें कि डायलॉग भी है, कॉपरेशन भी है, और बड़ी वाज़े अमेरिका की तरफ से ये मैसेजिंग है। जी आयशा, ये है दुरुस्त हो गया जी। हमाद साहब आपकी जानिब आऊँ। ये जो ज़मीनी हकीकत की बात की सबने ऊपर कि ये है जी इस वक्त हालात और आलमी ताकतों का दबाव सर पर है, तो क्या भारत को समझ में आ गया कि एक न्यूक्लियर ताकत दूसरे, वो भी हमसाया न्यूक्लियर ताकत को ऐसे धमकी नहीं लगा सकता है? ये दुरुस्त आपने कहा। न्यूक्लियर ताकत दूसरी न्यूक्लियर ताकत को क्या कह सकती है बड़ी हद, इसके हमारे पास मौजूद हैं शवाहिद, तारीख़ मौजूद है, हमने बाइपोलर वर्ल्ड देखी है, हमें मालूम है कि जब अकेले अमेरिका के पास बॉम्ब था तो उसने गिरा दिया था। लेकिन न्यूक्लियर पावर्स जब रशिया और अमेरिका थे तो आपस में वो बराह रास्त जंग नहीं कर सकते थे। वो कुछ रेड लाइंस होती हैं, यानी एक गैर तहरीरी मुआहिदा उनके दरमियान मौजूद होता है कि हम बराह रास्त इस तरह नहीं हम कर सकते। उनके और तरीके हैं, वो प्रॉक्सी वॉर्स लड़ते हैं, और कितनी जंगें लड़ी उन दो ममालिक ने भी दुनिया में, या वो कुछ दहशत गर्दी करवा दी कहीं पर, या मुआशी तौर पर दूसरे को मफलूज करने की कोशिश की, ऐसे इकदाम तो करते हैं। लेकिन बराह रास्त इस तरह जंग नहीं हो सकती। उसकी बेहतरीन मिसाल जो देते हैं लोग, वो 62 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी है, जिसमें आप तय कर लेते हैं भाई ये नहीं, आप हमारे सामने आकर यूँ बैठकर मिसाइल नहीं लगा सकते और हमें इस तरह धमकी नहीं दे सकते। तो लिहाजा ये बात तय हुई। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी यही ताल्लुक है कि हमारी कुछ रेड लाइंस हैं, हम उसको नहीं करते। हाँ, BLA को वो सपोर्ट करते हैं तो करते हैं, वो TTP को करते हैं तो करते हैं, पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश करते हैं तो करते हैं, हमें इंटरनेशनली वो आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं तो करते हैं, ये सब मामला चलते हैं। लेकिन न्यूक्लियर पावर दूसरी न्यूक्लियर पावर को बराह रास्त इस तरह उस पर हमलावर नहीं होती। ये भी रेड लाइंस होती हैं। जैसे मसलन हम कहते हैं कि कारगिल जो थी वो इंडिया की रेड लाइन थी। इंडिया ने कहा जी ये तो नहीं, आप हमारा इतना बड़ा इलाका जो है आप यहाँ पर कैसे कब्जा कर सकते हैं। इसी तरह पानी जो है वो हमने पहले भी कहा है और हम दोबारा वजाहत से कह रहे हैं कि ये हमारी रेड लाइन है, इस पर आप ये हम कबूल नहीं करेंगे, और हम साइलिन की तरह इधर उधर अपनी अर्जियाँ लेकर दुनिया में नहीं फिरेंगे। ये बराह रास्त आप हमें जंग की धमकी दे रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है। जैसे खुर्शीद कसूरी साहब का भी मैं देख रहा था, बयान था, हमारे साबिक वजीर खारजा थे, वो कह रहे थे कि हमारे तो गांव में पानी के ऊपर कत्ल हो जाते हैं, यानी पानी ऐसा मसला होता है। तो पानी के मसले की जो शिद्दत है उससे हम आगाह हैं और हिंदुस्तान को भी आगाह होना चाहिए। आखिरी फिक्रा कंक्लूड करता हूँ, इस सारी बात के नतीजे में हुआ यह है कि सारी दुनिया में इस वक्त जो मैं सुन रहा हूँ एकेडमिशियंस को, डिप्लोमेट्स को, एक दफ़ा फिर कश्मीर का मसला जो है वो सामने आ रहा है। और वहाँ पर एक और ख़बर मैंने भी देखी कि पिछले महीने में अप्रैल में 9 कश्मीरियों को वहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसी ने शहीद भी कर दिया। तो उनके अपने मसाइल हैं, ये मसाइल 77 साल और ज़मीनी हवाएं भारत के हक में नहीं है। वक्त रहते बेहतर है कि संभल जाएं। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।